دی اور ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کے دودھ پینے کے لیے اس کی ماں کی چھاتی پر دو نہریں چلا دی۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو سچ لے کے آیا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، بس یہ سبھی لوگ پرہیزگار ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بات کا سچا نہیں ہے۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ وقال تعالی قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراہیم حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا گیا، حق فرمایا گیا، بس تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وقال تعالی واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور میرے لاڈلے نبی، میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذرا میری وحی میں، میرے قرآن میں میرے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیا، میرا ابراہیم میرا سچا نبی تھا۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف علیہ السلام سچے، واذکر فی الکتاب اسماعیل، ذرا قرآن کریم کے اندر میرے ایک نبی ابراہیم کے صاحبزادے نبی زادے اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے۔ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، میرا اسماعیل بھی میرا سچا نبی تھا، وعدہ سچا نبھانے والا تھا، اور میرا سچا نبی تھا، اور میرا رسول بھی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرا سچا نبی اسماعیل نماز کا حکم دینے والا تھا، زکوٰۃ کا حکم دینے والا تھا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور میرا اسماعیل میرے اللہ کو بہت پسند تھا۔ وقال تعالی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین
وحسن اولئک رفیقا، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی، اللہ کے آمد والے دن انہیں ان لوگوں کا ساتھ دے گا جن پر اللہ کے انعامات ہوئے، وہ نبیوں میں سے، وہ صدیقین کا ساتھ، وہ شہداء کا ساتھ، وہ نیکوکار لوگوں کا ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور اس سے بڑی اور دوستی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اور کوئی رفیق کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم سورۃ احزاب اور سورۃ طٰہٰ میں سے چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ میرے جی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، زبان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ نے آنکھوں کا بھی ذکر کیا، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، کان بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بیوی بچے بہت بڑی نعمت ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں دین اسلام نصیب فرمایا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زبان کا ذکر فرمایا کہ زبان میری طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی زبان جو ہے اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو یہی زبان جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے، اور یہی زبان اگر غلط استعمال کی جائے تو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور زبان سے ہمیشہ سچ بولا جائے، حق بولا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی بےعزتی نہ کی جائے، اندر کچھ باہر کچھ، یہ رویہ نہ اختیار کیا جائے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت کہ وہ سچے تھے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا فرمایا وہ بھی سچے نبی تھے، ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا فرمایا میرے سچے نبی تھے، اسماعیل کا ذکر کیا فرمایا میرے سچے نبی تھے، ہر پیغمبر کا ذکر کر کے فرمایا میرے سچے نبی تھے۔ سچائی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ ما یزال العبد یصدق ویتحری لسانہ بالصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، جو شخص ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، سچ بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، اس کی زبان سچائی میں چل
یہاں تک کہ میرا رب اس بندے کو سچوں میں لکھ دیتا ہے، اور جس بندے کی زبان سے جھوٹ نکلنا شروع ہو جائے، جھوٹ بولتا جائے، جھوٹ بولتا جائے، جھوٹ بولتا جائے، ایک دن ایسا آئے گا اس کی زبان جھوٹ پہ لگ جائے گی اور وہ میرے رب کے ہاں جھوٹا لکھا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک جگہ پہ قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسان، تیری زبان سے کچھ بھی جملہ نکلے، لفظ نکلے، وہ جو کچھ تیری زبان سے نکلے اسے کیچ کرنے والے، نوٹ کرنے والے، محفوظ کرنے والے میرے فرشتے تیار ہیں۔ جو کچھ زبان سے نکلتا ہے اسی وقت رجسٹر میں نوٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ اور فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے یوسف سچے نبی، جب خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے جیل کے قیدی آئے اور جیل کے قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچے، کیونکہ جو رب کے نبی ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ اللہ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں اللہ اس کی عمر میں بھی برکت فرما دیتا ہے، رزق میں بھی برکت فرما دیتا ہے، اور اللہ اس پہ آنے والی مصیبتیں، آزمائشیں بھی دور کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں جس بندے میں آ جائیں، وہ کون سی 3 چیزیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین یزید فی العمر، جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت فرما دیتے ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، ماں باپ جیسے بھی، وہ برے ہوں، وہ چور ہوں، وہ ڈاکو ہوں، وہ جو بھی ہوں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن انسان جو تیرے ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کر، اطاعت کر، فرما برداری کر، خدمت کر، اس کا فائدہ یہ ہے کہ رب تیری عمر میں برکت فرما دے گا۔ حالانکہ عمر تو وہی ہے جو لکھی گئی ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے سے جو کام 100 سال میں نہیں ہو جاتا وہ میرا رب 50 سال میں اس کے ہاتھوں سے کروا دیتا ہے۔ ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ الکاذب ینقص الرزق، سچ بولو گے، سچائی پہ لگو گے، رزق میں برکت ہوگی، جھوٹ بولو گے رزق میں کمی آ جائے گی، رزق میں کمی آ جائے گی۔ والدعاء يرد القضاء، اور جو دعا ہے یہ قضا کو، تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ دعا کی وجہ سے تقدیر ٹل جاتی ہے، کسی چیز سے تقدیر بدلتی نہیں، پر جو بندہ دعاؤں کا سلسلہ جاری کرتا ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے رب اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہر وقت مانگو، ہر گھڑی مانگو، اللہ کے نام لے کے مانگو، اللہ کی صفتیں بیان کر کے مانگو، ہر چیز مانگو۔ کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، درج ہوتی ہے۔
رجسٹر ہوتی ہے، ڈائری میں لکھی جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ تو مانگتا جا، مانگتا جا۔ میرے اللہ فرماتے ہو ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مانگتا جا، مانگتا جا میرے بندے، مانگتا جا۔ مانگنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر تجھے وہ چیز نہ ملے جو مانگی جا رہی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تیری دعاؤں کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے۔ جب میرا رب چاہتا ہے اللہ ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ مانگتا، دعا سے تقدیر ٹل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ اور پھر زبان کو جس کام پہ لگانا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جس چیز پہ زبان کو چالو کرنا ہے وہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا۔ جس شخص کی زبان سے ہر وقت استغفر اللہ نکلتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے ہر تنگی سے میرا اللہ راستہ نکلنے کا بتا دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لازم جس نے کر لیا معافی مانگا، توبہ، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، استغفار کیا، رب نے مچھلی کی قید سے رہائی عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، معافی مانگی، میرے رب نے 18 سال کی لگی ہوئی بیماری کو صحت و تندرستی میں بدل کے رکھ دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ استغفار کیا، میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو معافی عطا فرما دی۔ اللہ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی استغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا، 70 مرتبہ معافی مانگتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی کوئی گناہ نہیں، نبی کی غلطیاں ختم، نبی گناہوں سے پاک، لیکن پھر بھی یہی کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اگر گناہ نہیں ہے تو رب پڑھنے کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے اتنے درجے بلند فرما دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور امام ربیہ کی زبان مبارک پر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک اور میرے نبی کی زندگی کی بڑی پیاری دعا جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، سارے استغفاروں کا سردار
आहदुका व अना ला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबू लका बिनिअमतिका अलैया अबू बिज़म्बी फग़फ़िरनी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक नबी के पास आए, अल्लाह के नबी कोई मुझे भी दुआ सिखा दे। मेरे नबी ने ये दुआ सिखाई, सैयदुल इस्तिग़फ़ार सिखाया। फरमाया मेरे सिद्दीक़ किसी इंसान के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो, ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ने की वजह से अल्लाह सारे माफ कर देता है। सैयद मेरा सरदार इस्तिग़फ़ार में ना माफियों की सरदार हुआ, सैयदुल इस्तिग़फ़ार बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह मेरे नबी की भी पसंदीदा दुआ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मेरे नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह मैंने बड़े जुल्म किए, अल्लाह मैंने बड़ी ज़्यादतियाँ की, या अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने बड़े जुल्म किए, मैंने बड़ी ज़्यादतियाँ की, मैंने अपनी जान पर बड़े जुल्म किए। क्योंकि बंदा जब कोई गुनाह करता है, गलती करता है, किसी को धोखा देता है, कोई मिलावट करता है, किसी को गाली देता है, कोई मुनाफिकत करता है, कोई किसी को बुरा भला कहता है, किसी की ग़ीबत करता है, वो समझो अपनी जान पर खुद जुल्म कर रहा है। क्योंकि सजा तो जान को मिलनी है, तकलीफ तो जान को मिलेगी। ज़बान तो जुमला कह दिया, ज़बान ने कह दिया, सजा किसको मिलनी है? जिस्म। अल्लाह इसलिए हदीस में आता है जब सुबह होती है, जब सुबह होती फरमाया जब सुबह होती है तो ज़बान के सामने हाथ भी इल्तिजा करते हैं, पाँव भी इल्तिजा करते हैं, ज़बान के सामने आंखें भी इल्तिजा करती हैं, ज़बान के सामने दिल भी इल्तिजा करता है, ज़बान के सामने हर चीज इल्तिजा करती है, अर्ज करती है, अपील करती है, गुजारिश करती है कि ऐ ज़बान खुदा के वास्ते सही सही इस्तेमाल होना, सही सही बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी वजह से हमें दिन तक पड़े। सही होके सारा दिन गुजारना, क्योंकि गलती ज़बान करती है, सजा जिस्म को मिलती है। इसलिए ज़बान बड़ा अहम पुर्जा है, अहम पुर्जा है। तो फरमाया या अल्लाह मैंने जितने दिन रातें गुजारी बड़े जुल्म किए अपनी जान पर, अपनी जान पर। वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इलाहुल आलमीन। मेरा ये भी अकीदा यकीन है कि तेरे सिवा मेरी ज़्यादतियाँ माफ करने वाला कोई नहीं, तू ही माफ करने। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी, या अल्लाह मुझे अपनी तरफ से माफ भी कर दे, मुझ पे रहम भी कर दे, मुझ पे रहम भी कर, मुझे माफ भी कर। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। या अल्लाह तेरे सिवा ना कोई माफ करने वाला है, ना रहम करने वाला है। अल्लाह बड़ी प्यारी सैयदुल इस्तिग़फ़ार, और अल्लाह मानता रब्बी ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। और पिछली दुआ हज़रत सिद्दीक़ अकबर को आपने सिखाई, और वह ये दुआ हमेशा मांगते रहो, बहुत प्यारी दुआ है।
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے، بہت پڑھا کرتے تھے۔ امہات المومنین نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، آپ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں ایک دن میں 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، 70 مرتبہ۔ اللہ معاف کر دے۔ اور اتنے لمبے لمبے اللہ کے نبی سجدے کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ دعا مانگنے کی جگہ وہ بندے کا سجدہ ہے۔ نفلی نماز ہو، سجدے میں سجدہ لمبا کر دے اور سجدے کے اندر دعائیں مانگے، کیونکہ سجدہ جو ہے اس اللہ کے بہت قریب ہے، قریب ہے۔ سجدے کے اندر جتنی دعائیں ہیں فوری قبول ہوتی ہیں، اور سجدے میں دعاؤں میں ملاوٹ بھی نہیں، دکھاوا بھی نہیں اور ریاکاری بھی نہیں جو سجدے میں مانگی جائے۔ ویسے تو دعا اونچی بھی مانگ سکتے ہو، ایسا بھی مانگ سکتے ہو، لیکن جو مزہ سجدے میں دعا کرنے کا ہے وہ کسی اور موقع پر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی جب امت کی بخشش کی دعا کریں گے تو اس وقت اللہ کے رسول رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہوں گے اور عرش سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد سر کو اٹھاؤ، تسل میرے نبی سوال کرو، توتا جو مانگو گے دیا جائے گا، شفع تشفع جس کی سفارش کرو گے میں قبول کروں گا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی ہوگی وہ سجدے کی آئی، سجدے میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اللہ اکبر، ایک تو فائدہ استغفار کا یہ ہے جعل اللہ لکم من کل ضیق مخرجا، استغفار کرنے کی وجہ سے ہر تنگی سے رب نکال لیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے میرا اللہ استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ان دعاؤں کے پڑھنے کا یہ ہے جو اللہ سے ہر وقت معافی مانگنا اپنی زندگی کا دستور و منشور بنا لیتا ہے۔ اللہ اللہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی استغفار کرنے سے بندے کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے، عاجزی انکساری ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہے، میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہے۔ اللہ تو میرے عزیز دوستو، زبان سے ذکر، استغفار اور قرآن کی تلاوت اور کچھ نہیں، زبان سے، زبان کو جھوٹ سے بچا لو، زبان کو غیبت سے بچا لو، زبان کو بے حیائی سے بچا لو، زبان کو فحاشی سے بچا لو۔ زبان کی حفاظت کرو گے، اچھے کام زبان سے کرو گے تو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر میرے نبی کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں۔ ایک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی دن رات پریشان ہوتا ہوں، دن رات پریشان ہوتا ہوں۔ اور میں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی پریشانی یہ ہے، سوچتا رہتا ہوں من نجا من نجا من نجا، اللہ کے نبی چھٹکارا کیسے ہوگا، چھٹکارا کیسے ہوگا، عذاب سے کیسے بچیں گے، عذاب سے کیسے بچیں گے، قبر و حشر کے سانپوں سے کیسے بچیں گے، اللہ کے عذابوں سے کیسے نجات ہوگی، مجھے کچھ بتائیے، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں بتا دیتا ہوں، امسک علیک لسانک،
پہلی چیز میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اپنی زبان کو پکڑ کے رکھ، قابو رکھ، روک لے زبان، سوچنے کے بغیر کوئی جملہ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، انسک علیک لسانک ولیسان بیتک۔ دوسری نصیحت میری یہ ہے ربا، اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، بازاروں میں زیادہ چکر لگانے کی بجائے، بار بار بازاروں میں جانے کی بجائے اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ جب بھی فارغ ہو، مزدوری سے فارغ ہو، نوکری سے فارغ ہو، دکانداری سے فارغ ہو، اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، ہزاروں آزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ باہر گیا نہیں، کام خراب ہوا نہیں، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، وَلْيَسَا کا بَيْتَ کا، اے حکمہ میری بات سن لے، پہلے نمبر پر زبان پہ قابو، دوسرے نمبر پر گھر کو لازم پکڑ لے، اور تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر تنہائی میں رویا کر، رونے کی وجہ سے رب تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جو زبان ایسے چلتی ہے، جو آنکھیں غلط استعمال ہوتی ہیں، کیا یہ آنکھیں اس لائق ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے؟ اللہ کو دیدار کرنے والی جو آنکھیں ہوگی وہ پاک ہو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو تاکہ رب کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، جنت میں اللہ ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور کتنا پیارا اللہ کا دیدار ہوگا، رب کی زیارت ہوگی، آنکھیں دیکھتی ہی دیکھتی رہ جائیں گی۔ جس رب نے اپنے نبیوں کو حسن سے مالا مال کیا، جس رب نے امام الانبیاء کو حسینوں کا سردار بنا دیا، وہ خود رب العالمین کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے تو اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، بچا کے رکھو گناہوں سے آنکھوں کو، تاکہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قبرستان میں ہے، قبرستان میں صحابہ بھی ساتھ تھے، تو آپ کو اللہ نے دکھایا، امام الانبیاء نے دیکھا دو قبریں، انہما لیعذبان، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہے، بچھو اور سانپ کاٹ رہے قبروں کے اندر۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، وما یعذبان من کبیر، کوئی بڑی چیز نہیں تھی جس سے ان کو سزا مل رہی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، زبان کا غلط استعمال تھا، اگر وہ اس کا صحیح استعمال کر لیتے تو قبر کے عذاب سے بچ جاتے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، یا اللہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اما احدکم فیمشی بالنمیمہ، ایک جو ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَلَا فَلَا يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ، اور جو ایک تھا وہ ناپاکی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ دو جرم ہیں چھوٹے، بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، لیکن نہ ایک غیبت سے نہیں بچا، چغلی سے نہیں بچا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا، ان کی وجہ سے ان کو قبر میں اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے۔ جرم زیادہ بڑے نہیں تھے، کوئی
قتل نہیں تھا، کوئی بدکاری نہیں تھی، چوری ڈاکہ نہیں تھا، صرف چھوٹے سے جرم تھے۔ اگر یہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس وجہ سے عذاب ہوا۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں غالباً حضرت ام سلمہ یا کسی ماں کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا دل میں یہ خیال کیا، ابھی بولا بھی نہیں، خیال کیا کہ وہ ذرا وجود کی بھاری تھی، جسم ذرا موٹا تھا، تو وہ گھر میں آئی تو ماں جی کی نظر پڑ گئی تو ہنسنے لگی۔ جس ہنسی کا مطلب یہ تھا کہ جسم بھارا ہے، موٹا ہے، چلنا مشکل ہے۔ کئی لوگوں کا جسم بھاری ہوتا ہے، کسی کا جسم دبلا پتلا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، ہنسنے لگی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تو بھی زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف تھوڑی سی مسکراہٹ آئی ہے جس سے اس کی تھوڑی سی توہین ہوئی ہے، مزاق ہوا ہے، تو نے گویا کہ اس کو مزاق کیا ہے۔ اگر تیرا یہی جملہ میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو میٹھا سمندر تیرے اس جملے کی وجہ سے وہ کڑوا ہو جائے، اتنا سخت جملہ ہے۔ کسی مسلمان کی توہین کرنا، کسی مسلمان کے عیبوں پر نظر رکھنا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کی چغلی کھانا، کسی مسلمان کو گالی دینا اور کسی مسلمان کی سرے راہ بےعزتی کرنا، کسی کی بےعزتی کرنا، یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جرم ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے جرم ہیں کہ جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، اتنے سے جرائم۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کے بعد پھر کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتوں والی ٹہنیاں، سبز ٹہنیاں منگوائی اور رکھ دی قبروں پر۔ فرمایا اللہ یخفف عنا العذاب ما لم، یہی بسا ہو سکتا ہے، آپ نے کنفرم نہیں کیا، پکا نہیں کہا کہ ضرور یہ عذاب ختم ہو سکتا ہے، جب تک یہ پتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے اتنی دیر تک میرا اللہ عذاب میں نرمی کر دے، اللہ عذاب میں نرمی کر دے۔ زبان کا صحیح استعمال۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آیت المنافق کے سلاس، منافق کی 3 نشانی ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانی ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں منافق کی ہیں۔ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ چوتھی نشانی، کسی مسلمان کو گالی نہیں دے، گالی دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، کسی مسلمان کو گالی دے، زبان کو روک لو۔ اور فرمایا جو اپنی زبان کو روک لیتا ہے اس پابندی کی وجہ سے رب اسے جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ زبان کو روک لیتا ہے۔ اللہ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو کسی معصوم بچیوں پر، لڑکیوں پر، عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اسے بدنام کرتے ہیں، اس کی بےعزتی کرتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، کسی عورت کا عیب نکالتے ہیں، کسی عورت پر الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہو کر فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے
رشتے پسند ناپسند کے لیے ہمارے معاشرے میں رواج ہے، رشتے پسند کیے جاتے ہیں، بچے کو بھی دیکھا جاتا ہے، بچیوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر عورتوں کی عادت ہے، اس کا خالص ہوتا ہے رنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گندمی ہے، یا چلتے ہوئے پاؤں دبا کے چلتی ہے، یا 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپس کے اندر تو مشاورت ہو سکتی ہے، لیکن گھر والوں کو یہ نہ بتائیں اور کسی اور کے سامنے بھی اس کا ذکر نہ کریں کہ اس لڑکی میں، اس عورت میں یہ ہے، خاموش ہو جائے۔ اگر دل چاہتا ہے تو رشتہ قبول کر لیں، نہیں دل چاہتا تو خاموش ہو جائیں، لیکن کسی بچی کا عیب جو ہے وہ کسی کے سامنے نہ بتائیں، نہ مذاق کریں اور نہ اس کا عیب کسی کے سامنے ظاہر کریں، بلکہ خاموش ہو جائے۔ عیب نکالنا بھی بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں۔ خاموشی سے کچھ اور لفظ استعمال کرنے کہ مشورہ جاری ہے، مشورہ کر رہے ہیں، یا یہ کہہ دینا کہ مشورے میں بات نہیں آئی، کوئی عیب نہ نکالے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر فرمایا ہماری آہما یزال العبد یصدق ویتحری لسانہ بالصدق، سچائی سے کام لینے والا، سچائی سے کام لینے والا جو تاجر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، سچائی والا تاجر، سچا تاجر، ایماندار، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا۔ سچائی والا، سچ بولنے والا تاجر، دکاندار۔ اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول سمجھ نہیں آئی غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی میں عیب ہے تو کیا عیب نہ بتائیں؟ فرمایا نہیں، عیب نہیں بتا۔ اللہ کے رسول کیوں؟ پھر غیبت کس کو کہیں؟ میرے پاک نبی فرماتے ہیں ذکر کا بما یکرم، اپنے مسلمان بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا جو اس کی موجودگی میں ہو تو اسے پسند نہ آئے، اسے ناپسند ہو، ایسے انداز میں اپنے بھائی کا ذکر کرنا، یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق بخشے۔ اور زبان کے سلسلہ میں ایک بڑی پیاری حدیث میں پیش کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری طرف سے نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من یضمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں رب کا رسول ہو کر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ضمانت ہے، آج کل کوئی کسی کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ما بین رجلیہ وما بین لحییہ، ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی، 2 چیزوں کی، یعنی دونوں چیزوں کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرے گا، رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا، اللہ کی حدیں پامال نہیں کرے گا۔ زبان کو بھی رب کے حکموں پر استعمال کرنے والا اور شرمگاہ کو بھی اللہ کے حکموں پر استعمال کرنے والا، چاہے خلوت میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے الگ ہو، جس حالت میں بھی ہو، زبان کا بھی صحیح استعمال کرے، شرمگاہ کا بھی صحیح استعمال کرے۔ یہ دونوں چیزوں کے
صحیح استعمال کرنے کی بنا پر اللہ کے نبی نے فرمایا میں رب کا رسول ہو کر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ضمانت ہے۔ اس لیے میرے جی دوستو، زبان کو صحیح استعمال کرنا، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک اور ہمارے اندر جرم ہے، خامخواہ بدگمانی، کسی کے اوٹ میں، دیوار کی اوٹ میں، دروازے کے پاس، یا کیمرہ، خفیہ کیمرے لگا کر کسی کے عیب ٹٹولنا، کسی کی غلطیاں نکالنا، کسی کے عیب جوئی کرنا، اور اسی طرح کسی پر تانا زنی کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ مت کسی کے عیب نکالو۔ اس سلسلے میں ایک ہی حدیث پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کے دنیا میں عیبوں پر پردہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ کرے گا۔ اگر کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے، اس کو چھپا لے، اس کو چھپا لے، کسی کو ذکر نہ کرے، پردہ پوشی کرے، مت کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، ورنہ تمہارے عیب اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اور قربان جائے رب العالمین پر کہ بندہ کتنے گناہ کرتا ہے، اللہ پھر بھی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب فرشتے کرام کاتبین ڈائری لکھنے والے اس کا گناہ لکھتے ہیں، گناہ کرنے پر، تو اللہ ان کو کہتا ہے نہ لکھو، ابھی نہ لکھو، شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ 24 گھنٹے تک اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہے، ابھی نہ لکھو، میرا بندہ سچی توبہ کر لے، میں اس کی ڈائری نہیں خراب کرنا چاہتا، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ کتنا اللہ مہربان ہے اپنے بندے پر، کتنا رب اپنے بندے کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور تو بندہ ہو کر عیبوں کو نہیں چھپاتا، وہ مالک اور خالق ہو کر تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق بخشے کہ اسی کی حفاظت میں جنت ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق